24 گھنٹے 24 آسانیاں۔ میری بہن نے سوال پوچھا ہے، بھائی جان ایسی کون سی آسانیاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو فراہم کریں جن سے ان کی زندگی آسان ہو جائے؟ آئیے 24 گھنٹے میں 24 آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کی باتیں سنیے۔ اپنے ساتھ رہنے اور کام کرنے والوں کی بات بھرپور توجہ، ہمدرد اور اطمینان سے سننا آج کی سب سے بڑی آسانی ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، حوصلہ افزائی۔ بچہ ہو یا بزرگ، ہم سب کو ہمت، حوصلہ افزائی، مشورہ، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اخلاص کے ساتھ یہ آسانی آپ کی جانب سے بہترین تحفہ ثابت ہوگی۔ نمبر 3، ذات کا احترام۔ ساتھ رہنے والے ہر فرد کی ذاتی زندگی میں عزت اور رازداری کا خیال رکھیں۔ کسی کے ذاتی معاملات میں غیر ضروری دخل اندازی نہ کرنا بھی آسانی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 4، لچک پیدا کریں۔ اپنے رویے انداز طلب میں لچک پیدا کریں، یعنی اگر آپ کو 100% نتائج نہ بھی ملیں تو کم پر سمجھوتہ کرنا بھی دونوں فریقین کے لیے آسانی کی قسم ہے۔ نمبر 5، شکر گزاری۔ ساتھ رہنے والوں کی خدمت، تعاون، پیار، شفقت ملنے پر شکر گزاری کے جذبات کا بھرپور اظہار آسانی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، مل جل کر کام کریں۔ گھر، دفتر، محلے اور اپنے سوسائٹی میں اچھی ٹیم بنا کر کام کرنا سب کے لیے آسانی فراہم کرنا ہے۔ نمبر 7، صاف بات۔ اپنی گفتگو، معاملات، لین دین، مشاورت، رہنمائی، غرض ہر مرحلے میں صاف گوئی، دیانت داری، شفافیت کے ساتھ کمیونیکیشن وقت کی اہمیت، ضرورت اور بڑی آسانی کی بات ہے۔ نمبر 8، ہمدردی۔ مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، خاص طور پر جب انہیں کسی دشواری کا سامنا ہو، تسلی، تھپکی، اپنا کاندھا پیش کرنا بہت بڑی آسانی ہے۔ نمبر 9، خوبیاں تسلیم کریں۔ ہر انسان میں کچھ خاص خوبیاں لازماً ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں کو صرف تسلیم کر لینے سے ساتھ رہنے والے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ نمبر 10، ذمہ داریاں بانٹیں۔ بظاہر وہ کام جو کسی اور کی ذمہ داری ہے، انہیں مکمل کرنے میں تعاون کرنا بھی آسانی فراہم کرنا ہے۔ نمبر 11، سیکھنا اور سکھانا۔ علم حاصل کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھیں، سکھائیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لائیں۔ نمبر 12، جھگڑے ختم کر دیں۔ سچ پوچھیں تو یہ بات پہلے نمبر پر لکھنے والی ہے۔ گھر، خاندان، معاشرے میں لوگوں کے جھگڑے ختم کرنے سے بڑھ کر نیکی اور آسانی کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 13، اپنا قیمتی وقت دیں۔ ساتھ رہنے والے کے لیے کوالٹی ٹائم نکالیں، یعنی دن کا کچھ وقت ایسا دیں جو سب کے لیے خوشی کا باعث بن جائے۔ یہ آسانی واپس لائیں بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 14، صحت کا خیال رکھیں۔ اپنی ذاتی صحت کا خیال رکھنا دراصل اپنے خاندان اور معاشرے کی صحت کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ آپ صحت مند ہوں گے تبھی کسی کو آسانی فراہم کر سکیں گے۔ نمبر 15، اختلاف رائے کا احترام۔ ساتھ رہنے والے کی مختلف رائے کو دشمنی نہ بننے دیں۔ یہ اختلاف زندگی کی ترقی کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسے قبول کرنا بھی آسانی فراہم کرنا ہے۔ نمبر 16، تعمیری تنقید۔ جی ہاں، مثبت تنقید اور فیڈ بیک دینا بھی آسانی فراہم کرنا ہے۔ لوگوں کی کاوشیں، اپنی رائے کا درست اظہار ضرور کیجیے۔ ہم بھی آپ کی فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔ نمبر 17، کام اور زندگی میں توازن۔ آپ کی جاب، روزگار، کاروبار آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، مکمل زندگی نہیں۔ آرام، سیر و تفریح، رشتہ دار، دوستی نبھانا بھی دراصل اپنے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ نمبر 18، سرپرائز خوشیاں۔ بنا کسی جان پہچان کے راہ چلتے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی خدمت، تحفہ، مدد آپ کی جانب سے انسانیت کے لیے آسانی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 20، علم و ہنر تقسیم کریں۔ اللہ کریم نے آپ کو کچھ خاص علم اور ہنر عطا کیا ہے،
اسے اپنے ساتھ رہنے والے ضرورت مند افراد میں تقسیم کریں۔ نمبر 21، انسانوں کی فطرت سے جڑ جائیں۔ خاص طور پر ہر شہر میں رہنے والے کو فطری قدرتی ماحول کی فراہمی کی آسانی فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 22، پسندیدہ شوق اور مشغلے۔ دن کا کچھ وقت اپنے پسند کے شوق کو ضرور دیں اور ساتھ رہنے والے کے مشاغل میں مدد فراہم کرنا بھی آسانی تقسیم کرنا ہی ہے۔ نمبر 23، مسکراہٹ بھی آسانی ہے۔ سچ پوچھیں تو کسی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک قیمتی آسانی ہے اور صدقہ ہے۔ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 24، اور یہ آخری بات ہے، راضی رہنا بھی آسانی ہے۔ اپنے رب اور ساتھ رہنے والوں سے راضی ہو جائیں، ان کے دل کے بوجھ کم کریں، انسانوں کی زندگیوں میں آسانی تقسیم کریں۔ یاد رکھیں، روز قیامت اعمال کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔